بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا نام محمد یوسف بابر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، بہت ہی دلچسپ خبریں ہیں آج، انتہائی دلچسپ۔ جو بھارت ہے نا، بھارت کا جو ساؤتھ انڈین سپر سٹار ہے، تمل ناڈو کا سپر سٹار وجے، وہ جو ہے وہ وہاں کا الیکشن جیت گیا ہے اور وہ وہاں کا چیف منسٹر اب مقرر ہو گیا۔ وہ وہاں کا چیف منسٹر ہو۔ دیکھیے، تمل ناڈو کے جو سیاست کے اندر وہ سپر سٹار وجے نے انٹری کیوں لی اور کیوں قدم رکھا، بھارتی سیاست کے اندر وہ کیوں آئے، اہم سوالات یار۔ وہ تو اچھا خاصا پیسہ کما رہے تھے۔ تمل ناڈو سپر سٹار پورے پاکستانی جانتے ہوں گے، جو ہندی میں ڈب ہو جاتی ہے نا یہ مووی، پھر پاکستانی بھی دیکھتے ہیں۔ یہ تمل موویز ہوتی ہے، ہندی ڈب ہو جاتی ہے اور پورے پاکستانی پھر دیکھتے ہوں گے۔ یہ جنوبی بھارت کا جو ہے انتہائی ترین سپر سٹار تھا، اور وہ جو ہے وہ سیاست کے اندر کیوں آئے۔ جنوبی بھارت خصوصاً تمل ناڈو کے سپر سٹار تلپڑے وجے سٹار اداکار ہے، جنہوں نے فلمی دنیا میں بے پناہ مقبولیت حاصل کرنے کے بعد سیاست میں قدم رکھا۔ ان کے سیاست میں آنے کی کئی اہم وجوہات اور پس منظر کے کئی اہم وجوہات ہیں ان کے سیاست کے اندر آنے کے۔ اس میں جو اہم ترین وجوہات ہیں نا وہ یہ ہے کہ عوامی مقبولیت کو سیاسی طاقت میں بدلنا۔ تمل ناڈو میں فلم ستاروں کا سیاست میں آنے کا کوئی نیا بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پہلے بھی کئی لوگ جو ہے نا وہ سیاست کے اندر اسی طرز عمل سے بھارت کے جو تمل انڈسٹری ہے وہاں سے قدم رکھ چکے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے ایم جی رامچندر، جے جلیانتیا، کمال ہسن جیسے اداکار سیاست میں جو ہے نا کامیاب ہو چکے ہیں۔ وجے کی فین فالوئنگ بہت بڑی ہے، اسی لیے ان کے حامی کافی عرصے سے چاہتے تھے کہ وہ سیاست میں آئے، کہ وجے کے جو ہے نا وہ فین بے پناہ ہے، بے پناہ لوگ وجے کے فین ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ وجے سیاست کے اندر جو ہے نا قدم رکھے۔ اب دیکھیے، وہ ایک فلم سٹار ہے، وہ سیاست کے اندر آ گئے۔ کوئی ادھر اس طرح تو نہیں بول رہا ہے نا کہ یہ تو ایک فلم سٹار ہے، اس کی کیا اوقات ہے کہ یہ سیاست کے اندر وہ سیاست کے اندر آ بھی گئے اور وہ الیکشن بھی جیت گئے، وہ چیف منسٹر بھی مقرر ہو گئے۔ اب ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جب خان صاحب سیاست کے اندر خان صاحب نے انٹری لی، خان صاحب پہلے کرکٹر تھے اور خان صاحب نے جب انٹری سیاست کی تو بے پناہ پروپیگنڈا خان صاحب کے خلاف کیا گیا، لیکن پھر بھی خان صاحب نے اپنی سٹرگل جاری رکھی۔ خان صاحب نے تقریباً 26 سال سٹرگل کی، خان صاحب پرائم منسٹر بنے، تب بھی یہ جو ہے نا ان لوگوں کو راس نہیں آیا، تب بھی ان لوگوں نے خان صاحب کی حکومت گرا۔ عوامی مسائل پر مسلسل آواز اٹھانا، یہ جو ہے وہ ان چیزوں کے لیے وہ آئے ہیں۔ وجے نے اپنے کئی فلموں میں کرپشن، بے روزگاری، تعلیمی نظام، سیاسی بدعنوانی، غریب عوام کے مسائل کو موضوع بنایا۔ خاص طور پر ان کی کئی فلمیں جو ہے نا وہ ان چیزوں پر رہی، تو اس لیے وہ اپنی فلموں سے بھی زیادہ تر متاثر ہو کر وہ سیاست کے اندر آئے تاکہ وہ عوام کی خدمت کر سکے۔ سرکار، ماسٹر، مرسل جیسی فلمیں جو ہے نا حکومت اور سسٹم پر تنقید دکھائی گئی ہے۔ اس طرح کی فلموں کے اندر جو ہے نا جو دو تین نام میں نے آپ کے سامنے کہ اس طرح کے فلموں کے اندر حکومت کے اوپر اور جو موجودہ جو نظام ہے نا بھارت کے اندر اس پر تنقید دکھائی۔ حالانکہ بھارت کا نظام ہم سے کئی گنا بہتر ہے دیکھیں، لیکن پھر بھی اس پر تنقید دکھائی گئی۔ لیکن کیا پاکستان ہی اس طرح کی فلمیں بنا سکتے ہیں؟ اس پر میں پچھلے دنوں بھی کر چکا ہوں، تقریباً 2 یا 3 ہفتے پہلے میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ خبریں شیئر کی تھی کہ پنجاب کے اندر جو فلم انڈسٹری کی بات کی گئی تو اس پر میں ڈیٹیل بھی کر چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں حکومت اور سسٹم پر تنقید جو ہے نا وہ ان تمام تر چیزوں پر دکھائی دیتی ہے۔ اپنے سیاسی جماعت کا قیام 2024 میں وجے نے اپنے سیاسی جماعت تملگا ویٹر کازگم ٹی وی کے بنانے کا اعلان کر دیا۔ ٹی وی کے جو ہے نا اندر وہ بیٹھے تھے اور ان کی جانب سے اعلان کر دیا کہ میں اپنی پارٹی بنانے جا رہا ہوں، جس میں جو ہے نا اس پارٹی کا نام تملگا ویٹرا کازگم، اس کا نام سخت نام ہے۔ اس جماعت کا مقصد نوجوانوں کو آگاہ لانا تھا، کرپشن کے خلاف کام کرنا، عوام فلاحی
جو ہے نا ان کے لیے کام کرنا، تمل ناڈو کی سیاست میں نیا متبادل مطلب دینا۔ تمل ناڈو کے سیاست کے اندر کوئی نیا مطلب متبادل شخص موجود نہیں تھا، تو وہ بطور متبادل آیا تاکہ عوام کے پاس متبادل آپشن رہے۔ تو جب وہ متبادل آپشن کے اندر آئے، وہ مطلب فلم سٹار بھی تھے، تو ان کو عوام نے چن لیا اور وہ مطلب جو ہے وہ وہاں کے سی ایم منتخب ہو گئے۔ فلموں سے بے ترجیح دوری، وجے نے اعلان کیا کہ وہ سیاست پر مکمل توجہ دینے کے لیے فلموں کو محدود کریں گے۔ رپورٹس کے مطابق وہ چند آخری فلموں کے بعد مکمل سیاست میں متعارف ہو جائیں گے، مطلب چند آخری فلمیں وہ بنائیں گے جس کے بعد وہ سیاست کے اندر مکمل متعارف ہو جائیں گے۔ یہ ان کی جانب سے عوام کو یقین دہانی کرا دی گئی کہ اب میں فلموں سے مطلب دوری بناؤں گا، فلموں میں مطلب چھوڑ دوں گا، میں جو ہے سیاست کے اندر پورا حصہ لوں گا تاکہ میں جو ہے اپنے عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے جو صوبے کے لیے، تمل ناڈو جو ان کا صوبہ، اس کے لیے بطور سی ایم کام کر سکوں۔ ان آخری فلموں میں جو ہے نا وہ مطلب لیو دا گریٹسٹ آف آل ٹائم خاص طور پر زیر بحث ہے۔ لیو دا گریٹسٹ آف آل ٹائم، یہ مطلب دو فلمیں یہ زیر بحث ہے کہ وہ یہ دو فلمیں بنا دیں گے، پھر اس کے بعد مطلب وہ مطلب ان تمام تر چیزوں کے اندر نہیں آئیں گے، وہ مطلب فلموں سے کنارہ کشی کر لیں گے، وہ سیاست کے اندر پوری طرح سے انوالو ہو جائیں گے، اتر جائیں گے۔ اب ان پر تو کوئی دیکھے اس طرح سے تنقید نہیں کر رہا، کچھ لوگ تنقید بھی کر رہے لیکن کچھ لوگ ان کو ویلکم بھی کر رہے ہیں۔ جبکہ پاکستان کے اندر جب خان صاحب آئے تو خان صاحب نے جب سیاست کے اندر انٹری لی تو خان صاحب پر بے پناہ تنقید کی گئی، لیکن پاکستان کے اندر دیکھیں سیاست تو ہے نہیں، پاکستان کے اندر تو ہمیشہ سے غیر اعلانیہ ماشاءاللہ اس طرح کے معاملات رہے ہیں، اور خان صاحب نے اس موجودہ نظام کو چیلنج کر دیا۔ پوری دنیا کے اندر خان صاحب کے بغلے بج اٹھے کہ خان صاحب نے دیکھیں اس موجودہ نظام کو چیلنج کر دیا، اور آج تک پاکستان کے اندر جس نے بھی اس نظام کو چیلنج کیا وہ شخص کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی گئی، اس شخص کو یا ٹھکانے لگا، لیکن خان صاحب نے جب چیلنج کر دیا، خان صاحب نے دیکھیے پہلے خان صاحب سرجن ثابت ہوئے، پورے عوام کی آنکھوں کا آپریشن کر دیا۔ خان صاحب کو ایک بڑی کامیابی کہ خان صاحب نے پورے پاکستان کی عوام کی آنکھوں کا آپریشن کر دیا، اور خان صاحب اس کے اندر ایک سرجن ثابت ہوئے، خان صاحب کو ایک کامیابی مل گئی، جس کے بعد ہم دیکھ رہے کہ آج تک کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے سامنے۔ یہ جو بونڈا رجیم پاکستان میں بیٹھا ہوا تب بھی جو ہے نا ہر حد انہوں نے عبور کر لیا، لیکن یہ عوام کے دلوں سے خان صاحب کا مطلب جو ہے وہ محبت نکال نہیں پائے۔ تمل ناڈو کی سیاست صورتحال، تمل ناڈو میں بڑی جماعتیں جو ہے نا یہ ڈراوڈا منترا کازگم ڈی ایم کے، آل انڈیا انا ڈراوڈا منترا کازگم AIADMK، اس طرح کے سخت نام، یہ اس طرح کے دو بڑے جماعت، اس جماعتوں کو بھی انہوں نے شکست دے دیا اور وہ مطلب سیاست کے اندر اب اتر گئے ہیں۔ درمیان مقابلہ رہتا ہے، وجے خود کو ایک نئے اور نوجوان قیادت والے متبادل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ میں ایک متبادل روٹ آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ یہ دو مطلب پارٹیاں جن کے درمیان مقابلہ رہتا ہے، لیکن وہ ایک متبادل روٹ تھے۔ جب وہ متبادل روٹ کے طور پر مطلب انہوں نے انٹری لے لی تو مطلب عوام نے پسند کیا کہ ایک متبادل روٹ، ایک نیا چہرہ آ گیا، اور وہ پہلے سپر سٹار بھی رہ چکے، کئی فلموں میں انہوں نے مطلب اس طرح کے سیاسی جو وسائل ہے نا، جو مسائل تمام تر چیزوں، جو سیاست کے مطلب تمام تر چیز، اس پر انہوں نے بات کی، جو ملک کے وسائل ہے اور سیاست کے مسائل ہے دونوں پر بات کی، تو اسے عوام نے کافی پسند کیا ہے، تو عوام نے جو ہے نا انہیں مطلب ویلکم کہہ دیا۔ نوجوان ووٹرز پر فوکس، وجے کے زیادہ مقبولیت نوجوان نسل میں ہے، ان کی تقریر اور سیاسی پیغامات میں تعلیم، روزگار، نوجوان قیادت، سماجی انصاف، ان چیزوں پر بات ہوتی رہی، اور زیادہ تر مطلب ان کی مقبولیت نوجوان نسل میں، جس طرح سے خان صاحب کی مقبولیت زیادہ تر نوجوان نسل میں، خان صاحب کی مقبولیت جو ہے نا پاکستان کے 80% آبادی جو ہے نا 80% آبادی وہ مطلب ینگسٹر پر مشتمل ہے، نوجوان نسل ہے، اور جو 80% آبادی ہے ان اندر جو ہے نا وہ خان صاحب کا ہم دیکھ رہے ہیں وہ مقبولیت موجود ہے، کیونکہ نوجوان نسل پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور تمام تر نوجوان نسل خان صاحب کو ہی سپورٹ کرتی ہے۔ تعلیم، روزگار جو ہے نا، نوجوان قیادت، سماجی انصاف، ان چیزوں کو مطلب انہوں نے زیر بحث رکھا، تو اس پر عوام نے کافی انہیں پسند کیا۔ کیا وجے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ ابھی کہنا جلدی ہوگا کہ کیا وجے کامیاب ہو سکتے ہیں، سوال کہ
क्या मतलब वो इस सियासत के अंदर कामयाब हो सकते हैं, क्या वो कामयाब सियासतदान बन सकते हैं, जिस तरह वो कामयाब सुपरस्टार रहे क्या इस तरह वो कामयाब सियासतदान बन सकते हैं, अहम सवाल है। ये भी कहना मतलब कबल वक्त होगा जल्दी, लेकिन इनके फैन जो है ना बेस बहुत मजबूत है, सोशल मीडिया पर जबरदस्त असर है। तमिलनाडु में फिल्मी शख्सियात की सियासी तारीख कामयाब रही है, इसलिए इन्हें एक संजीदा सियासी चैलेंज समझा जा रहा है, कि एक संजीदा सियासी चैलेंज मतलब समझा जा रहा है कि ये इस सियासत को चैलेंज करे, क्योंकि माजी के अंदर भी इसी तर्ज अमल से तमिलनाडु के अंदर बेपनाह जो है वो फिल्म स्टार आए जिन्होंने सियासत के अंदर एंट्री ली और उनकी सियासत कामयाब रही है। तो इसको भी जो है ना मतलब इन तमाम तर चीज़ों को भी जेर बहस हमें रखना है। ये सियासी जमात की मुकम्मल पॉलिसी की मुतनाज़ा तमाम तर चीज़ों पर मतलब जो है ना वो ये तमाम तर चीज़ें हमारे सामने है, और इन चीज़ों पर आप बात करते रहते हैं कि ये विजय को एक बड़ी कामयाबी मतलब मिली है विजय को, और विजय ने मतलब पहले फिल्में देखिए पहले इस तरह की कुछ फिल्में भी की है जो सियासत से मुताल्लिक़ है, सियासत से रिलेटेड कुछ फिल्में हैं, तो उस पर भी बहस चल रहा है। और विजय जो है ना जो मसाइल मतलब तमिलनाडु का जो इलाका है जो सूबा है मतलब वहाँ पेश है, तो उन चैलेंजेस पर उन मसाइल पर उन्होंने बारहा फिल्में भी बनाई है। तो अब अवाम ने उन्हें चुन लिया, अवाम ने उन्हें वेलकम किया, और अवाम के लिए जिस तरह उन्होंने फिल्मों के अंदर इन मामलात को उठाए तो उसी तरह अमल से वो मतलब इन तमाम तर चीज़ों पर काम भी करेंगे। तो ये तो कुछ लेटेस्ट अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, मैं तब के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।